نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من آج انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت خوبصورت نام الباسط کے بارے میں بات کریں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ انشاءاللہ آخر میں ہم بتائیں گے کہ اس نام کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس طرح پکارا جاتا ہے، اور ایک وظیفہ بھی ہے انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے۔ الباسط کے معنی ہیں کشادہ کرنے والا۔ اس سے پہلے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام القابض کے بارے میں جانا تھا کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ القابض کے معنی ہیں تنگ کرنے والا، روکنے والا، اور جو آج ہم نام پڑھیں گے وہ ہے الباسط۔ اس کے معنی ہیں کھولنے والا، کشادہ کرنے والا، پھیلانے والا، دینے والا، زیادہ کر کے دینے والا۔ ان دونوں ناموں کا جوڑ بہت خوبصورت ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں کہ ہمارے معاملات میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، کبھی کم کبھی زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے دل میں بھی کبھی تنگی کا احساس ہوتا ہے اور بعض دفعہ کشادگی کا احساس ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہوں، ہماری گناہوں کے حوالے سے ہوں، ہماری جو بھی زندگی میں معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اس میں کشادگی کرتا ہے تو کبھی تنگی کرتا ہے، اور ان کیفیات سے ہر کوئی دوچار ہوتا ہے۔ اور یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا بھی مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ اس نام کو جان کر ہماری زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ عربی زبان میں باسط کہتے ہیں ہاتھ بڑھانے کو، ہاتھ کھولنے کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صفت کے ذریعے اپنے پسندیدہ بندوں کی طرف رحمت کے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سب بندوں کی روزی کو فراخ کر دے تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیں گے، لیکن وہ اندازے سے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسی کے لیے نازل فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا بہترین حکمت والا نظام بتایا ہے۔ سب اس کے بندے ہیں، وہ اپنی حکمت کے مطابق کسی کو رزق زیادہ فرماتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہے، اور وہ جو ان کے لیے بہتر سمجھتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، اور اسی کو پورا اختیار ہے بندوں کو میانہ روی کے ساتھ، اور ان کو کشادگی کے ساتھ رزق دیتا ہے۔ بہت پیاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے، اللہم ابسط علینا من برکتی ورحمتک وفضلک ورزقک۔ ترجمہ: اے اللہ، تو ہم پر اپنی برکتوں، اپنی رحمتوں اور اپنے فضل سے، اپنے دیے ہوئے رزق سے کشادگی اور فراوانی عطا فرما۔ اس ترجمے پر آپ بار بار غور کیجئے۔ توحید کو دل میں بٹھانے کے لیے کتنی بہترین دعا ہے یہ دعا آپ اپنی کوئی بھی کام کے لیے، جائز کام کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کی طرف ہمیں توجہ دلوا رہا ہے۔ ان دونوں اسم گرامی سے بندوں کا رشتہ یہ ہے، یا حصہ ان کا یہ ہے کہ عزت، ذلت، روزی، خوشی، غمی، پریشانی، راحت، سب کے دینے والا، سب کا دینے والا، لینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس ذات کے علاوہ نہ تو کوئی چیز ہمیں روک سکتی ہے اور نہ کوئی چیز ہمیں دے سکتی ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسباب کو بھی اختیار کیجیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں دیے ہیں۔ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان دونوں اسم کے ذریعے پہچاننا چاہتا ہے تو وہ اپنے حالات کو دیکھے۔ پستی آنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صبر کی دعا مانگے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کشادگی دیتا ہے تو شکر ادا کرے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن پر اکثر لوگ اپنا نقصان کر لیتے ہیں، ایک تندرستی اور دوسری فراغت۔
یعنی جب انسان کے پاس زیادہ پیسہ یا مال ہوتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اور جس کے پاس غربت ہوتی ہے وہ یہی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر میرے پاس بس کسی بھی طریقے سے رزق آ جائے۔ اور ان دونوں کیفیت سے نکلنے کے لیے اپنی موت کو زیادہ یاد کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نقصانات سے آپ کو بچائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے ان صفاتی ناموں کے ذریعے جانیے تاکہ اللہ سے آپ کا گہرا تعلق بن جائے اور ہماری زندگی میں بھی اس کا اچھا اثر پڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانیں، اس کی وحدانیت بیان کریں، اس پہ ایمان لائیں، کیونکہ جو شخص اس کی توحید کو اپنے دل سے قبول کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں ہدایت کے جذبے کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے، اور جس کو دل سے ہدایت مل جائے یا ہدایت قبول کر لے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت بھی خوشی خوشی کرتا ہے۔ اور اس صفت کے ذریعے اللہ کی رحمت اپنی طرف متوجہ کیجیے، اور اس کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اس نام کو، اس صفت کو، اس کا ورد کرنا ہے۔ ہر جائز کام کے حصول کے لیے اس نام کا ذکر کیجیے، ورد کیجیے۔ خاص طور پہ جب آپ کوئی نیکی کرنے جا رہے ہوں تو اس نام کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں دے گا۔ خاص طور پہ دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اس نام کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دین کا فہم عطا کرے گا انشاءاللہ۔